السلام کے بیٹے. گویا آدم علیہ السلام کا ہم نے واقعہ تفصیل سے سنا، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے سنا. اب جو جن کا تیسرے نمبر پہ ہمیں سننے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابن جریر روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں 106 سال کا فاصلہ ہے. ایک اور روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن حبان کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں کتنا مدت رہا، کتنا زمانہ تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 قرن. کتنے قرن؟ 10 قرن. قرن کس کو بولتے ہیں؟ اب اس کو ہم سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کئی نسلوں کو، کئی قرون کو، قرون بولتے ہیں قرن کی جمع قرون، تو کئی قرون کو ہم نے ہلاک اور برباد کیا. تو یہاں قرون بولے تو ایک معنی نسل، دوسرا معنی صدی. 100 سال کو ایک صدی کہتے ہیں. گویا 10 قرن بولے تو کتنے ہوئے؟ 10 پشتیں ہوئی، یعنی بولے تو 1000 سال. 1000 سال یعنی بولے تو 10 پشتیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، قرن کہتے ہیں کہ دوسری نسل یا دوسری صدی. دو معنی بھی امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے بیان کیا. تو نوح علیہ السلام دنیا میں کب آئے؟ حضرت بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام. آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، ادریس علیہ السلام بھی نبی تھے. نبی الگ ہے، رسول الگ ہے. نبی جن کے اوپر شریعت نہیں اترتی، جن کے اوپر قانون، اسلامی قانون جس کو شریعت اسلام کہتے ہیں، وہ شریعت اسلام نہیں اترتی، وہی تو آتی ہے. نبی اپنے علاقے میں ذمہ دار بنا کے بھیجے جاتے ہیں، نبی بنا کے مبعوث کیے جاتے ہیں. تو رسول کیا ہوتے ہیں؟ رسول پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے اور ذمہ دار بنا کے بھیجے جاتے ہیں. جیسا کہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے، نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہی آخری نبی ہیں. اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شریعت کو نازل کیا. شریعت یعنی قرآن مجید، شریعت اسلام یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. تو امام بخاری علیہ الرحمہ وہ حدیث نقل کرتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ سب لوگ اپنے اپنے گناہوں میں پسینے میں ڈوبے رہیں گے. تو اس ٹائم پہ لوگ دوڑے دوڑے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام انکار کریں گے، یعنی سفارش کے لیے درخواست کریں گے تو آدم علیہ السلام انکار کریں گے. پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ کو اللہ نے سب سے پہلے رسول بنایا، اے نوح علیہ السلام آپ سب سے پہلے رسول ہیں، لہذا آپ ہمارے حق میں سفارش کیجئے، درخواست کریں گے. تو نوح علیہ السلام اپنا ایک خطا گناتے، اپنی ایک غلطی بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا مانگی تھی جبکہ مجھے ایسا نہیں کرنی چاہیے تھا. واقعی تفصیل سے آ رہا، آگے انشاءاللہ سنیں گے بیٹے کے بارے میں. تو نوح علیہ السلام کو لوگوں نے یہی کہہ کر کہ سب سے پہلے رسول ہیں آپ بولیں گے. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے جو سب سے پہلے رسول کہلائے. اب دیکھو نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں میں آیا ہے، کئی سورتوں میں. آپ دیکھیں گے سورہ اعراف میں تفصیل سے ہے، سورہ ہود میں تفصیل سے ہے، اور سورہ مومنون میں تفصیل سے ہے، اور ڈھیر ساری سورتوں میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کئی سورتوں میں بیان کیا. مختصر ہمیں سنیں گے انشاءاللہ آج. تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ سورہ اعراف میں اگر دیکھیں گے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دیکھو اللہ تعالیٰ جہاں بھی اب قرآن مجید کے اندر جو بھی واقعے آیتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا، تو ایک ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے
سووں سال ہزاروں سال پہلے کے واقعات دیکھو. ابراہیم علیہ السلام کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں لگ بھگ 5000 سال کا فاصلہ ہے. کتنے سال کا فاصلہ؟ 5000 سال کا فاصلہ. اب ان سے پہلے کتنے نبیاں آئے؟ اور نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں 1000 سال کا فاصلہ ہے. 1000 سال کا فاصلہ ہے. آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال گزرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ایک اور روایت میں 1000 سے بھی زیادہ کئی ہزاروں سال کا بھی فاصلہ ہے بول کر بھی روایتیں آتی ہیں. بہرحال 1000 سے تو کم نہیں ہے اتنا فاصلہ. مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد 1000 سال کے بعد جو واقعات ہیں وہ قرآن ہمیں بیان کرتا ہے, قرآن ہمیں بتاتا ہے. کتنی عبرت کی بات ہے. دیکھو کتنے محروم ہیں لوگ جو قرآن کو پڑھتے نہیں, سمجھتے نہیں. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے نہیں, قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. تو نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ذکر ہونا یہ ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے. تو سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 ہے, آیت نمبر 50 پر 9 سے تفصیل سے پورا ایک رکوع آپ دیکھیں گے, پورا رکوع اللہ تعالیٰ اس میں بیان کیا. اس میں جو غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً ہم نے نوح کو رسول بنا کر بھیجا, نبی بنا کر بھیجا, اور کہا اپنے قوم سے کہو کہ اللہ سے ڈرو. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا, اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن کے عذاب سے, تمہیں اللہ عذاب دے, پکڑ لے اللہ تعالیٰ, اس بات سے مجھے ڈر ہے بول کر نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے ہیں. تو وہاں پہ جھٹلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مالدار قسم کے لوگ. قال یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین, یعنی اے میرے قوم کے لوگوں میں گمراہ نہیں. لوگ بولتے تھے, تانا دیتے تھے, نوح علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلاتے تھے. نوح علیہ السلام جیسے ہی اللہ کی طرف بلانے لگتے تھے ان کو نئے نئے اچھمبے دکھتے تھے, نئی نئی باتیں دکھتے تھے. تو نوح علیہ السلام بھی جب آئے رسول بنا کر, جب بھیجے گئے کہ اس وقت بھیجے گئے جب شرک عام ہو چکا تھا, شرک پھیل چکا تھا. نیک لوگ جو تھے, اس کی بھی تفصیل آگے آ رہی, نیک لوگ جو تھے ود, سوا, یغوث, یعوق اور نصر, یہ 5 نامی جو اس سے پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں 10 پیڑیاں, 10 نسل ایسے گزرے کہ شرک ہوتا ہی نہیں تھا, شرک کبھی نہیں کرتے تھے لوگ. ان میں سے جو نیک لوگ تھے, ان نیک لوگوں کے وفات کے بعد کچھ لوگوں نے ان کا نام لینا شروع کیا. وہ جہاں جہاں بیٹھتے تھے, جب جب کھاتے تھے, اسی کی طرح کرنے لگے. اور جب وہ نیک لوگ وفات پا گئے تو ان کی تصویریں رکھ لیتے تھے, فوٹوز رکھ لیتے تھے, اور ان کی تصویریں جب مٹ جاتی تھیں تو وہ تصویروں کی جگہ یہ مجسمہ بنانے لگے, ایک مورتی بنانے لگے, اور مورتیوں کی وہ پوجا پاٹ کرنے لگے, مورتیوں کی وہ پوجا کرنے لگے. اور اسی طرح شرک عام ہو گیا. جب شرک عام ہو گیا تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, مبعوث کیا. اب یہی قوم تھی کہ جب بھی نوح علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے, اللہ کی طرف بلاتے, کہتے ہیں نوح ہم تمہیں گمراہ پاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ تم گمراہ ہو چکے ہو, تم بھٹک چکے ہو. اور کچھ لوگ بولتے ہمیں تو تمہیں ایسے نظر آتے ہو گویا دیوانے ہو تم, عارضہ کی بیماری تمہارے کو لگ چکی ہے, ایسی ویسی باتیں بولتے تھے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے قوم کے لوگوں, میں گمراہ نہیں ہوں, میں ایک امانت دار رسول ہوں, میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رسول, ایک پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں. اس طرح نوح علیہ السلام دعوت دیتے تھے بہترین انداز سے. یہ جو پورا سورہ اعراف کے اندر جو تذکرہ ہے, پورا ایک تفصیلی ایک انداز, بہترین انداز, دعوت اللہ کا کام جو ہے کس طرح سے کرنا چاہیے, اس کا ایک نظم, اس کا ایک بہترین انداز نوح علیہ السلام کا بتایا گیا. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. کہتے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں, میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, میں تمہیں سمجھاتا ہوں. تبلیغ, بلغ یبلغ مانا تبلیغ دینا. تبلیغ بولے تو اللہ کی باتوں کو پہنچانا, اللہ کی باتوں کو تم تک لے کر آنا. یعنی اللہ نے مجھے رسول بنایا, اللہ نے مجھے چنا ہے, میرے پاس وہی آتی ہے اور وہ باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں جو باتیں تم نہیں جانتے. وَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یعنی لوگوں کو یہ عجیب لگتا تھا, لوگ تانا دیتے تھے نوح علیہ السلام کو. پھر وہ کہتے تھے, نوح علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں ڈر جاؤ اللہ سے, مگر وہ جھٹلانے پر
اڑ جاتے تھے. یعنی دعوت اللہ کا ایک بہترین انداز ہمیں سورہ اعراف میں نظر آتا ہے. سورہ اعراف کے بعد سورہ ہود میں، سورہ یونس میں اگر دیکھیں گے تو وہاں بھی تفصیل سے ذکر ہے. اب جب لوگ مانتے نہیں، نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتے نہیں، تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ دلیلوں کو پیش کیا. دیکھو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کیا کرے؟ اچھے انداز سے لوگوں کو بلاتے رہے، لوگوں کو پیار سے بلاتے رہے، سمجھاتے رہے، مگر سننے کو نہیں ہے. لوگ سنتے نہیں، جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں. تو نوح علیہ السلام دلیل پیش کرتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظَرُوا. یعنی نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرو. اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کیا، کہا کہ تم نوح علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرو. کون سا قصہ؟ وہ قصہ جب نوح علیہ السلام نے دلیل دی، لوگوں کو اچھی طرح سمجھایا تو نہیں سمجھ رہے، تو اب دلیل دیتے ہیں. کیسی دلیل؟ دیکھو دلیل کتنی بڑی بہترین دلیل ہے، کس قدر طاقت والی دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں سے، اے لوگو تم میرے خلاف جو کچھ بھی کرنا چاہو تو کر لو، جو کچھ بھی تم کرنا چاہو تو کر لو، کر گزرو، مجھے کچھ بھی مت بتاؤ. میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ پر میرا توکل ہے. تم جو کچھ کرنا چاہو کر لو، مجھے کچھ بھی مہلت نہ دو. دیکھو نوح علیہ السلام رسول ہیں، نبی ہیں. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام تمام لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کے اوپر میں مکمل بھروسہ کیا، اور تم لوگ چاہو تو مجھے کچھ کرنا چاہو تو کر لو. یہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ. یعنی جب انہوں نے جھٹلایا تو نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. دیکھو یہ سب دلیلیں ہیں. اسی طرح سورہ ہود میں تفصیلی جو تذکرہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. یہاں دیکھو نوح علیہ السلام جب دعوت اللہ کا کام اچھے انداز سے دیے، نہیں مانے، جھٹلائے. دوسرا جو طریقہ نوح علیہ السلام نے اختیار کیا اور دلیل پیش کی، یعنی معجزہ دکھایا کہ میں اکیلا اللہ کی طرف ہوں، اکیلا اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تم لوگ مجھے جھٹلاتے ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم انکار کرتے ہو، تمہیں مجھے مارنا چاہتے ہو، تم میرے خلاف کھڑنا چاہتے ہو تو کھڑے ہو جاؤ. میں اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ کیا. یہ دلیل دیتے ہیں، یہ چیلنج کرتے ہیں کہ تم کچھ بھی کرنا چاہو تو کرو، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں. اب دیکھو نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کی ہیلے بہار ہیں. دعوت اللہ کا کام نوح علیہ السلام کر رہے ہیں تو قبول نہیں کرنے کا بہانہ وہ بتاتے ہیں کہ اے نوح ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم ایک انسان ہو، تم ایک انسان ہو. الا بشر ما نراک الا بشر، تم ایک انسان ہو جیسے مثلنا، ہمارے جیسے. بشر مثلنا پہلا بہانہ وہ پیش کرتے ہیں. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. دوسرا وہ بہانہ پیش کرتے ہیں اے نوح ہم تمہاری بات قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم ایک انسان ہو. دوسرا ہے کہ تمہاری پیروی کرنے والے، تمہاری اتباع کرنے والے غریب اور لاچار لوگ ہیں، ذلیل قوم کے رذیل لوگ ہیں. رذیل بولے تو لاچار، نیچ ذات کی بولتے ہیں. لوگوں کے اندر ذات پات کی باتیں جو آ گئی وہ نیچے قسم کے لوگ ہیں، یعنی بہت ذلیل اور گندے لوگ ہیں. اس طرح سے کہنے لگے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. بھائی میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ لوگ ایمان قبول کر لیے تو میں مومنین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں ایمان لانے والوں کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. ان کا عمل ان کے اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اس طرح وہ کہتے ہیں. میں قال یا قوم کہتے ہیں ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا اسألكم عليه اجرا. تو بار بار دعوت دیتے ہیں نوح علیہ السلام اور بارہا یہی کہتے ہیں کہ میں تمہارے سے کیا تو مانگ رہوں، کیا میں تمہارے سے کوئی اجرت یعنی مجری لیتا ہوں کیا؟ میں ان اجری الا علی اللہ، میری جو اجرت ہے، میرا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس ہے. وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون. یعنی نوح علیہ السلام یعنی کبھی کہہ دیتے کہ تم تو ایک جاہل قسم کے لوگ ہو،
اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہو تم. اس طرح سے نوح علیہ السلام کہتے تھے. یعنی جھٹلاتے تھے یہ لوگ، انسان ہو بول کر بہانہ بتاتے تھے قبول نہیں کرنے کے لیے. دوسرا وہ ہیلا بتاتے تھے کہ تمہارے پاس اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ رذیل قسم کے لوگ، ذلیل قوم کے ذلیل لوگ تھے. اور نوح علیہ السلام بھی دیکھو دعوت اللہ کا کام کرتے ہی جاتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہی جاتے. تو لوگ کہتے تم جو کچھ وعدہ کر رہے ہو، جو کچھ بول رہے ہو نوح، ذرا کر کے دکھاؤ. یعنی قیامت کے دن کا ڈر ہے مجھے، یہ کہتے تھے نوح علیہ السلام. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، عظیم دن کے خوف سے میں ڈرتا ہوں، یہ نوح علیہ السلام کہتے تھے. تو لوگ کہتے تھے ذرا وہ دن کون سا ہے، ذرا بتاؤ ہمیں، ہمارے پاس لا کر دکھاؤ. یہ تیسرا بہانہ وہ پیش کرتے تھے. چوتھا بہانہ وہ کہتے تھے کہ نوح علیہ السلام، اے نوح ہم نے تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم جو باتیں پیش کرتے ہو، جو بولتے ہو، یہ من گھڑت ہے، تم گھڑتے ہو، یہ تمہارا گھڑا ہوا ہے. اس طرح کی باتیں کہتے تھے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں اگر میں گھڑ کے لایا تو اس کا عذاب میرے اوپر ہوگا، اور تم لوگ جہالت کے اندر پڑے رہے ہو. تو اس طرح کی باتیں نوح علیہ السلام کہتے ہیں. یعنی چار بہانے وہ کہتے تھے. نوح علیہ السلام لوگوں کو اچھے انداز سے بلاتے، دلیلیں پیش کرتے، اور رحمت یعنی رحمت الہی وہ بتاتے تھے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت والا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. تب بھی وہ نہیں مانتے تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے. ہوا یہ کہ سورہ ہود میں تفصیلی واقعہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی بات کا انکار ہی کرتے تھے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بناؤ، اور کشتی میں تم اپنے ایمان والوں کو، اپنے ساتھ لوگوں کو لے لو، اور ایک جوڑا اپنے ساتھ رکھو. تو روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ 40 جوڑے یا 40 لوگ تھے ایمان والے. ایک اور روایت میں 80 لوگ، 80 افراد تھے. اس طرح سے کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں اور کشتی میں چلتے. کشتی بناتے وقت بھی لوگوں نے مذاق اڑایا، لوگوں نے جھٹلایا. یہ کشتی کیا تم روڈوں میں لے کے پھرو گے، گلیوں میں لے کے پھرو گے؟ پانی تو بہت دور ہے، پانی کہیں کتنی دور ہے، اور تم کشتی اب بنا رہے ہو. اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے. نوح علیہ السلام ایک ہی بات کہتے کہ جس طرح تم مجھے مذاق اڑا رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر بھی مذاق اڑایا جائے گا. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. نوح علیہ السلام کہتے اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا. تو یہ ہوا ایسا ہی کہ کشتی بنی، پوری کی پوری تیار ہو گئی. تو اس میں نوح علیہ السلام اور ایمان والے اور جوڑے، ہر قسم کا ایک جوڑا اس کشتی کے اندر رکھ لیا گیا. اس کے بعد پانی آیا، اس کے بعد تنور پھوٹ پڑے، چولہے جہاں سے پکوان پکتے ہیں وہاں سے پانی نکل آ گیا، اور بارشیں، زوردار قسم کی بارشیں، خطرناک پانی، ایسا پانی کہ پورے گھروں کو ڈبو لے گیا، ایسا پانی کہ سب لوگوں کو ڈبو لے گیا، سب کے سب غرقیاب ہو گئے، یعنی پانی میں ڈوب گئے، سوائے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ان کے اوپر ایمان لائے. ہمیں کشتی جودی نام کے پہاڑی کے اوپر، پہاڑی کے پاس لگ گئی، وہاں ٹھہرے. جب پانی آ رہا تھا تو پانی آتے وقت جب عذاب اللہ کا نظر آ گیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پکارا اے میرے بیٹے کشتی میں آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ اے ابا، اے نوح علیہ السلام تم ڈرو نہیں، میں کسی پہاڑ کے کونے میں پناہ لے لوں گا، پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا، اس عذاب سے میں بچ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی بھی اس عذاب سے نہیں بچانے والا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. اسی درمیان میں بیٹے اور باپ کی بات چل رہی تھی تو بیچ میں پانی کی بڑی موج آئی اور دونوں کو جدا کر دیا. بیٹے کو لے ڈبو کے پانی مار لیتے ہوئے، یعنی پانی کے جو یہ رہتے موجیں، وہ موجیں بیٹے کو مارتے ہوئے وہاں سے لے گئی. پانی جب تھم گیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ. یعنی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرا گئی اور پانی، زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ پانی کو اندر جذب کر لے، اور آسمان سے کہا کہ پانی کو روک لے. تو اس کے بعد وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ظالم قوموں سے یہ کہا گیا، یعنی ان تمام کے اوپر جو اللہ رب العالمین کے نافرمان تھے سب کے اوپر اللہ کے لعنتیں ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رب سے پکارا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اللہ نے کہا اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میرے رب، کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تو میرے اہل کو بچانے کا تو وعدہ کیا تھا،
تو اللہ نے کہا قال یا نوح انه ليس من اهلك، اے نوح تمہارے اہل میں سے تمہارا بیٹا نہیں ہے. کیوں؟ دیکھو یہاں ایمانی رشتہ خونی رشتے کے اوپر غالب آ رہا ہے. ایمانی رشتہ، اگر خونی رشتے میں بھی ایمان ہے تو الحمدللہ، ایمان نہیں ہے خونی رشتے میں تو ایمانی جو رشتہ ہے وہ غالب رہے گا. یہ ایک دلیل ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ نے کہا نو تمہارا یہ بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تمہارے اہل میں سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اسلام کو اپناتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں ہوئی. نوح علیہ السلام نے فوراً کہا قال انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے اللہ میں جاہلوں میں سے ہونے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ دیکھو اللہ نے تنبیہ کیا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، تم جاہل مت بنو. دیکھو کتنی بڑی تنبیہ ہے ایک نبی کو، تم جاہل مت بن جاؤ یہ دعا کر کے. کون سی دعا؟ کہ اپنے بیٹے کے حق میں جو دعا تم کیے ہو یہ میرے اہل میں سے ہے بول کر یہ دعا کر کے تم جاہل نہ ہو جاؤ. کتنی بڑی آگاہ ہے. دیکھو نبی کو حکم دیا جا رہا، نبی کو یہ بتایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ سے جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں مانگا تو اتنی بڑی وعید اللہ تعالیٰ نے کی. اور نوح علیہ السلام نے دعا کی رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں میں ایسی بات کہوں یا ایسی میں دعا کروں جو میرے پاس علم نہیں ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اللہ مجھے تو اگر معاف نہ کرے، وَتَرْحَمْنِي اگر تو میرے اوپر رحم نہ کرے، اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اس طرح کی باتیں جو تفصیلی باتیں نوح علیہ السلام کی سورہ ہود میں بیان کی گئی. نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے بارے میں تفصیلی واقعہ سورہ ہود میں یہ آیت نمبر 40/9 ہے. یہاں تک تفصیل سے باتیں بیان کی گئی. دیکھو قوم کی جو ایک بڑی عجیب جو قسم تھی وہ کیا، آبائی لوگوں کو دیکھتے تھے، باپ دادا کے طریقوں کو دیکھتے تھے. آج بھی ایسا ہی جنون ہے لوگوں کا، باپ دادا کا جو طریقہ ہے وہی بیٹے پہ اپناتے ہیں. باپ دادا کا جو رویہ ہے، جو سلوک ہے، جو رسمیں باپ دادا کرتے تھے وہ رسمیں آج بھی لوگ کرتے ہیں. دیکھو ایک بہت بڑی خطرناک بات یہ پہلے سے اب سے نہیں بلکہ پہلے سے چلی آ رہی. نوح علیہ السلام کے لوگ بھی، نوح علیہ السلام کی قوم بھی یہی کہا تھا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. وہ کہتے تھے نوح علیہ السلام سے کہتے تھے نوح ہم نے تمہارے منہ سے ایسے نئی باتیں سن رہے ہیں، یہ باتیں ہم نے اپنے باپ دادا سے بھی نہیں سنے تھے. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ہمارے باپ دادا ان کے اندر بھی یہ باتیں نہیں تھے، یہ طور طریقے نہیں تھے. دیکھو طور طریقوں کا دیکھنا، اللہ رب العالمین کی اور رسول کی باتوں کو دیکھنا الگ ہے. باپ دادا کے طور طریقے، باپ دادا اگر غلط کرتے تھے تو ہم بھی غلط کریں، نعوذ باللہ. باپ دادا غلطی کے اوپر تھے تو ہم مانتے ہیں کہ وہ غلطی پر تھے، اس کے باوجود ہم آنکھ بند کریں، یہ ایک نادانی ہے، ایک بیوقوفی کی بات ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے اتنی بڑی جرأت کی. نوح علیہ السلام سے کہا قالوا انؤمن لك واتبعنا الارذلون، اے نوح ہم تمہاری اتباع کریں، تمہارے اوپر ایمان لائیں، گرچہ کہ تمہارے پاس ایسے لوگ ہیں جو ذلیل اور نیچ لوگ ہیں، نعوذ باللہ. یہ ذات پات کا دیکھنا یہ اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کو کوئی جگہ نہیں ہے. تمہیں بڑے، تمہیں چھوٹے، تمہیں کالے، تمہیں گورے، ایسی بات نہیں ہے. سب انسان، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر کہا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو برتری، جو بڑپنا دیا تو اللہ تعالیٰ وہ تقوی کی بنیاد پر دیا. وہ بھی اللہ کے پاس سب سے معزز مکرم وہ لوگ ہیں، عزت والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ زیادہ تقوی دیا ہے، یعنی جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. اللہ سے زیادہ ڈرنے والے لوگ ہی اللہ کے پاس عزت والے اور مکرم لوگ ہیں. دیکھو اللہ رب العالمین نے یہ سب باتیں جو آپ کے سامنے آئیں قوم نوح یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے جو عادتیں، بری عادتیں تھیں، وہ ان عادتوں میں سے ایک عادت یہ، مالدار تھے تو اپنی مالداری کا بڑپنا جتاتے تھے. ہم مالدار ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم پیسے والے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، وہ یہ ایسی باتیں کہتے تھے. اور یہ بھی کہتے تھے کہ تمہارے پاس جو ذلیل قسم کے لوگ ہیں اس طرح، نعوذ باللہ. اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتا، اگر اللہ تعالیٰ چنتا کسی کو تو فرشتوں کو چنتا، تم ملے کیا، ایسی باتیں کہتے تھے. فرشتے کو اگر چن کر اللہ بھیجتا تو ہم مانتے ہوتے، اس طرح کی باتیں.
فرشتوں کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں، کھانے پینے کی ضرورت نہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھو کیسی سوچ ہے ان کی کہ فرشتے اگر اترتے تو ہم ان کی پیروی کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، فرشتوں کا جیسا عمل کرنا یہ ناممکن سی بات ہے۔ انسان ہے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی بھیجے گا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنایا تو ان کو اعتراض ہوا، ان کو پسند نہیں آیا۔ اور دیکھو نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا نوح علیہ السلام ایک دن دو دن کام نہیں کرے دعوت اللہ کا کام۔ دعوت اللہ کا کام نوح علیہ السلام جو کیے ہی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ عنکبوت میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 1000 کو 50 کم سال، مطلب 950 سال نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ ذرا سنجیدہ ہو کر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ہم مسلمان ہیں، ہم لوگوں کو کتنا بلاتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی باتیں کب کرتے ہیں ہمیں۔ دیکھو نوح علیہ السلام کے دعوت اللہ کے کام کے بارے میں سورہ نوح کے اندر اللہ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت ہی نازل کر دیا سورہ نوح بول کر۔ اس سورت میں کہا نوح علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں رات دن تیری طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، رات دن میں تیری طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ اے اللہ اس طرح سے کیسے؟ مطلب یہ کہ 950 سال جو اللہ نوح علیہ السلام جو دعوت اللہ کا کام کیے وہ پورا کا پورا دعوت اللہ کا کام، مطلب یہ کہ ان کی عمر اس سے بھی بڑھ کے ہو سکتی ہے، یہ مفسرین نے کہا۔ تو نوح علیہ السلام دیکھو دعا کرتے ہوئے کہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا۔ دیکھو کیا کرتے تھے لوگ، نوح علیہ السلام جب بلاتے تھے اللہ کی طرف، دعوت اللہ کا کام کرتے تھے تو کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے۔ نوح کی بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے، اتنی جاہل قسم کے لوگ تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، بھاگ جاتے تھے، اور چادریں اوڑھ لیتے تھے، چادریں اوڑھ کر بھاگ جاتے تھے، اور اڑے رہتے تھے، اپنی بات کے اوپر مصر ہو جاتے تھے۔ دلوں میں اس قدر جو زنگ آلود ہو گئے تھے، ان کے دل اتنے پتھر بن گئے تھے، اتنے بنڈا قسم کے بن گئے تھے کہ نوح علیہ السلام کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو ایسے قسم کے لوگوں کے بیچ میں نوح علیہ السلام 950 سال کام کرے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے 80 لوگ ایمان لائے، مطلب ایک آدمی کو کس طرح سے نوح علیہ السلام سمجھائے ہوں گے، لوگوں کو کس طرح سے جوڑے ہوں گے، یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام یہ بھی کہتے وَاتَّبَعُوا مَن لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا۔ اے اللہ یہ جو قوم، میری جو قوم ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے میرے رب، یہ جو میری قوم کے لوگ ہیں یہ لوگ اس بات کی پیروی کر رہے ہیں، اس بات کی اتباع کر رہے ہیں جو ان کے مال کو، ان کے اولاد کو نقصان پہنچانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ غور سے سنو، آج بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام کی باتیں، دین کی باتیں ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں، اس سے بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بھی ہیں ان سے کہیں کہ ان سے بتائیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی لوگ تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دین کی بات جب بھی ہو، بیانات ہوں، اللہ کی طرف بلایا جائے تو منہ موڑتے تھے۔ تو وہ منہ موڑنا ان کا، ان کے مال کو، ان کی اولاد کو نقصان پہنچانا، ان کی مال بھی، ان کی اولاد بھی ہلاک اور برباد ہونے کی یہ دلیل ہے اور علامت ہے۔ تو ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو ہمارے آج مسلمان بآسانی اس کو مول لیتے ہیں، بڑی آسانی سے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو نوح علیہ السلام کا جو قرآن کے اندر تذکرہ تھا وہ تفصیلی تذکرہ، اور اس سے جو سبق ہم لے سکتے ہیں، جو ملتے ہیں ہمارے کو، وہ بھی میں بتایا۔ ایک اور بات، دنیا میں جو بت پرستی پھیلی، یعنی شرک پھیلا، وہ یہیں سے پھیلا، جیسا کہ میں شروع میں ذکر کیا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ یعنی نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے اپنے لوگوں کو کہا، اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام دعا کریں، اللہ یہ لوگ اپنے قوم کے لوگوں کو بول رہے ہیں اس طرح سے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، اپنے معبودوں میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو ہیں ان کو مت بھولو۔ یعنی وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، یعنی بہت سارے لوگ اس طرح سے گمراہ ہو گئے۔ یہ نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا۔ تو اس میں ابن جریر
علیہ الرحمہ محمد بن قیس رحمہ اللہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ کے زمانے کے جو لوگ تھے نیک لوگ، ان لوگوں کے یہ فوٹوز تھے، ان لوگوں کی یہ تصویریں تھے جن کو سامنے رکھتے تھے. پہلے چومنا تھا، آنکھوں کو لگانا تھا، پھر ان کی یاد کرنا، ان کی یاد میں رہ جانا، ان کی یاد میں بیٹھ جانا. ایک اور روایت آتی کہ یہ جو نیک لوگ گزر گئے، ان کے جو اولاد تھی وہ اولاد اپنے باپ دادا کی یاد میں بیٹھ جاتے تھے، غم سے رونے لگتے تھے. تو شیطان آیا، وسوسہ ڈالنا شروع کیا، میں ایک ایسا کام کرتا ہوں تمہارے پاس تاکہ تمہاری یہ جو یاد ہے وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے، ہمیشہ یاد آتی رہے. وہ کیا ہے؟ تصویر بنا کے میں تمہیں دے دیتا ہوں. شیطان تصویر بنا کے دیا. تصویر بنانے کے بعد تصویر وہاں سے مٹ گئی، تصویر ختم ہو گئی. تو شیطان ڈرایا کہ یہ تصویر ختم ہو جانا، اس طرح سے تمہارے آبائے، تمہارے باپ دادا کو تم یاد نہ کرو گے، بھول جاؤ گے. تو ایک اور کام کرو کہ مجسمہ بناؤ. مجسمہ بنایا، جیسے قریب ہوئے، چومنا ہوا، پیار کرنا ہوا، پھر سجدہ کرنا ہوا. یعنی شرک عام ہو گیا، شرک کا بول بالا یہاں سے شروع ہو گیا. اور ام سلمہ، ایک اور آخری بات انشاءاللہ، ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں دونوں بیان کرتے ہیں جب حبشے میں تھے، حبشہ میں ہجرت کیے ہوئے تھے، تو حبشہ سے واپس آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کہ حبشے کے اندر ایک خوبصورت مورتی رکھی ہوئی تھی، اس مورتی کا تذکرہ کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو یہ کام یاد دلایا. ہاں، وہ لوگ جب ان کے اندر کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی تصویر کو وہ بنا کے رکھ لیتے، یہ تصویر کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی اور اس کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے. تو اس طرح سے چپکے خامخواہ کی تصویریں بنا لینا، ان خامخواہ چھوٹی موٹی تصویروں کو رکھ لینا، یاد دہانی بول کر یہ تصویروں کا رکھنا، یہ اسلام کے اندر ناجائز ہے. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ اعلان کروں گا انشاءاللہ کہ ہم لوگ جو انبیاء کے قصے سن رہے ہیں، ہر اتوار کو جب نبی کا پورا مکمل قصہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹیسٹ انشاءاللہ رہے گا، ایک ایگزام رہے گا. تو نوح علیہ السلام کا قصہ آج ہمیں پہلا حصہ سنے ہی، کچھ باتیں سنیں، اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ اگلے اتوار بھی سنیں گے. اگر ختم ہو گیا تو اس کے فوراً بعد ایگزام رکھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو واقعہ ہمیں سنے ہیں عبرت حاصل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عورتیں اگر کچھ سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. دینے بھی آتا مجھے لوست ہے لکڑی